انسانیت کی سب سے بڑی خدمت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت، یہ مضمون کتاب نیکی کی دعوت صفحہ 302 تا 310، 312 تا 314 اور 332 تا 340 سے لیا گیا ہے۔ درود شریف کی فضیلت۔ کسی بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، کس سبب سے؟ بولا، میں محدث صاحب کے یہاں حدیث پاک لکھا کرتا تھا، انہوں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، نیز حاضرین نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا، تو اللہ پاک نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نافرمانوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہ کرنا دونوں جہانوں کے لیے باعث نقصان و خسران ہے، اور گناہ گاروں کے لیے لوگوں کے دلوں سے بھی احترام نکل جاتا ہے۔ اس ضمن میں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال 853 صفحات، جلد اول صفحہ 66 تا 67، 66 تا 67 پر نیکی کی دعوت کے مدنی پھولوں کی خوشبوؤں سے مہکتی 6 روایات ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تحریر بھجوائی۔ اما بعد، یعنی حمد و صلات کے بعد، جب بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگے اور تمہیں اس کا شعور یعنی پتہ بھی نہ ہو۔ نمبر 3، حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ تنہائی میں اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ پاک مومنین کے دلوں میں اس کے لیے اپنی ناراضی اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اسے اس کا شعور یعنی پتہ بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 4، امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ جب مقروض ہوئے اور انہیں قرض کے سبب شدید غم لاحق ہوا تو فرمایا، میں اپنے اس غم کا سبب 40 سال پہلے سرزد ہونے والے ایک گناہ کو سمجھتا ہوں۔ نمبر 5، حضرت سلیمان تیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی پوشیدہ طور پر ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر ذلت طاری ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس عاقل پر تعجب ہے جو اپنی دعا میں تو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے مصیبت میں مبتلا کر کے میرے دشمنوں کو خوش نہ کرنا، حالانکہ دشمن کو اپنی مصیبت پر خوش کرنے کے اسباب وہ خود ہی پیدا کرتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، وہ کیسے؟ تو جواباً فرمایا، وہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس طرح قیامت کے دن اپنے دشمنوں کو خوش کرے گا۔ یہاں بھی دے عزت وہاں بھی دے عزت، الہی پے مصطفیٰ جان رحمت، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کون سی ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور ان کو گناہوں سے بچانا بھی یقیناً بہت بڑا نفع پہنچانے والا کام ہے۔ بیماری، بے روزگاری، قرضداری وغیرہ پریشانیوں کے مواقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی حاجت برآری بھی بے شک نیکوکاری ہے اور اس میں جنت کی حقداری ہے، مگر انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے
کہ اس کو جہنم سے بچانے کی تدبیر کی جائے۔ یہ انسان کو پہنچایا جانے والا سب سے بڑا نفع ہے۔ منقول ہے 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے افضل کوئی خصلت نہیں۔ نمبر 1 اللہ پاک پر ایمان لانا، نمبر 2 مسلمانوں کو نفع پہنچانا، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے زیادہ بری کوئی خصلت نہیں۔ نمبر 1 اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ کروں یا خدا مومنوں کی میں خدمت، نہ پہنچے کسی کو بھی مجھ سے اذیت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دنیا بھر سے بہتر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، اللہ پاک تمہارے ذریعے کسی شخص کو راہ راست پر لے آئے تو یہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹوں سے بہتر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیے۔ آپ کی نیکی کی دعوت سے اگر صرف ایک فرد ہی عشق رسول کا جام گھٹ گھٹا گیا، راہ ہدایت پا گیا، اسے دعوت اسلامی کا دینی ماحول بھا گیا، تو سنت کی شاہراہ پر آ گیا، نمازوں کی لذتیں پا گیا، اپنے آپ کو نیک بندوں میں کھپا گیا، تو انشاءاللہ الکریم آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ پاک تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ سرخ اونٹوں سے کیا مراد ہے؟ حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ علیہ اس حدیث نبوی کی شرح میں لکھتے ہیں، سرخ اونٹ اہل عرب کا بیش قیمت مال سمجھا جاتا تھا، اس لیے ضرب المثل یعنی کہاوت کے طور پر سرخ اونٹوں کا ذکر کیا گیا۔ اخروی امور کو دنیاوی چیزوں سے تشبیہ یعنی مثال دینا صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی نعمت کا ایک ذرہ بھی دنیا اور اس جیسی جتنی دنیایں تصور کی جا سکے ان سب سے بہتر ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی ایک کافر کو مسلمان بنانا دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بھی بہتر ہے، بلکہ کافر کو قتل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اسے رغبت دے کر مسلمان کر لیا جاوے کہ اللہ نے چاہا تو اس سے اس کی آئندہ ساری نسل مسلمان ہوگی۔ مبلغ بنو کاش میں سنتوں کا، صدا دین کی خدمت کروں یہ دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی برکت سے کینسر چلا گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیکی کی دعوت کا جذبہ پانے، سنتوں پر عمل کرنے، نیکیوں کا ثواب کمانے، دل میں عشق رسول کی شمع جلانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑتے رہیے، نمازوں کی پابندی جاری رکھیے، سنتوں پر عمل کرتے رہیے، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریے اور اس پر استقامت پانے کے لیے ہر روز جائزہ کر کے نیک اعمال کا رسالہ پر کرتے رہیے، اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجئے، اور اپنے اس دینی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ حصول کی خاطر پابندی سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کیجیے۔ آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناؤں۔ لاہور کے ایک اسلامی بھائی کی امی جان تقریباً 3 سال سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں، اور 2 ماہ بعد ان کے ٹیسٹ ہوتے تھے۔ امی جان کے بڑھتے ہوئے مرض اور روز روز ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانے کی پریشانی
دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ایسے میں رمضان المبارک 1430 1430 ہجری کی تشریف آوری ہوئی۔ ان اسلامی بھائی نے عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کی۔ وہاں اپنی امی جان کے لیے خوب دعا کی اور دینی ماحول کی برکت سے عاشقان رسول کے ساتھ 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لی۔ 21 رمضان مبارک کو والدہ کے ٹیسٹ ہوئے اور 2 دن بعد جب رپورٹ ملی تو پڑھ کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ رپورٹس بالکل نارمل تھیں اور 3 سال سے کینسر کا جو مرض امی جان کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا، الحمدللہ ان کا حسن ظن ہے کہ مدنی قافلے میں 12 ماہ سفر کی نیت کرنے کی برکت سے ختم ہو چکا تھا۔ کینسر اور بیماری کے لیے مدنی نسخہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، کینسر جو کہ ڈاکٹروں کے نزدیک لا علاج بیماری مانی جاتی ہے، اللہ پاک کی رحمت سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس کا علاج ہو گیا۔ آئیے کینسر، شوگر، ٹی بی، دل اور گردے کے امراض بلکہ ہر بیماری کے علاج کے لیے ایک مدنی نسخہ سنتے ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہے کہ سحر زدہ یعنی جس پر کسی نے جادو کروایا ہو، وہ شخص بیری یعنی بیر کے درخت کے ساتھ 7 سبز پتے لے کر انہیں 2 پتھروں کے درمیان مثلا پتھر کی سل پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کوٹ لے، پھر انہیں پانی میں ملا کر آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کر دم کرے، پھر اس پانی سے 3 گھونٹ پی کر بقیہ سے غسل کرے تو انشاء اللہ الکریم اس سے بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ عمل اس شخص کے لیے بھی انتہائی مفید ہے جسے جادو کے ذریعے بیوی سے روک دیا گیا ہو۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کچ، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ شرح کلام رضا۔ اس شعر میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسمت میں چاہے کتنی ہی الجھنیں اور پریشانیاں لکھی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس لطف و کرم کی ایک سیدھی نظر فرما دیجئے، انشاء اللہ الکریم تقدیر کی ساری گتھیاں کھل اور پیچیدگیاں حل ہو جائیں گی۔ تاج شاہی کا میں نہیں طالب، کر دو رحمت کی ایک نظر آقا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گناہوں کے 6 علاج۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی نیکی کی دعوت دینے کا ایک اپنا انداز ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کی خدمت سراپا عظمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا سیدی، مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، برائے کرم گناہوں کا علاج تجویز فرما دیجیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ پاک کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس شخص نے حیرت سے عرض کی، حضرت آپ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رزاق وہی ہے، تو میں اس کی روزی چھوڑ کر بھلا کس کی روزی کھاؤں گا؟ فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس پروردگار کی روزی کھاؤ اسی کی نافرمانی بھی کرو۔ پھر دوسری نصیحت فرمائی، جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ پاک کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ حضور عرض کی، حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، دائیں بائیں، اوپر نیچے، الغرض جدھر جاؤں ادھر اللہ پاک ہی کا ملک پاؤں، اللہ پاک کے ملک سے باہر کس طرح جاؤں؟ فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ اللہ پاک کے ملک میں بھی رہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو۔ تیسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی، جب پختہ ارادہ ہو جائے کہ بس اب گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ پاک دیکھ نہ سکے۔ عرض کی، حضور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ نہ سکے؟ وہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے۔ فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے
کہ تم اللہ پاک کو سمیع و بصیر یعنی سننے والا اور دیکھنے والا بھی تسلیم کرتے ہو، اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ ہر لمحے مجھے اللہ پاک دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو۔ چوتھی نصیحت یہ ارشاد فرمائی، جب ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا تھوڑی سی مہلت دے دیجئے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ عرض کی حضور میری کیا اوقات اور میری سنے کون، موت کا وقت مقرر ہے اور مجھے ایک لمحہ بھی مہلت نہیں مل سکے گی، فوراً میری روح قبض کر لی جائے گی۔ فرمایا جب تم یہ جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں اور توبہ کی مہلت حاصل نہیں کر سکتا تو فی الحال ملے ہوئے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے ملک الموت علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے پانچویں نصیحت یہ فرمائی، جب تمہاری موت واقع ہو جائے اور قبر میں منکر نکیر تشریف لے آئیں تو ان کو قبر سے ہٹا دینا۔ عرض کی سرکار یہ کیا فرما رہے ہیں، میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا، مجھ میں اتنی طاقت کہاں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جب تم نکیرین کو ہٹا نہیں سکتے تو ان کے سوالات کے جوابات کی تیاری ابھی سے کیوں نہیں کر لیتے؟ چھٹی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنا دیا جائے تو کہہ دینا نہیں جاتا۔ عرض کی حضور وہاں تو گناہ گاروں کو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا جب تم اللہ پاک کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اس سے نظر بھی نہیں بچا سکتے، منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے، اور اگر جہنم کا حکم سنا دیا جائے تو اسے بھی نہیں ٹال سکتے، تو پھر گناہ کرنا ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اس شخص پر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کے تجویز کردہ گناہوں کے علاج کے ان 6 نصیحت آموز مدنی پھولوں کی خوشبوؤں نے بہت اثر کیا۔ زار و قطار روتے ہوئے اس نے اپنی تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مذکورہ حکایت میں تجویز کردہ گناہوں کے 6 علاج نہایت مؤثر ہیں۔ گناہ کا ارادہ ہونے پر اگر ان کو پیش نظر رکھ لیا جائے تو گناہوں سے بچنے کا بڑا زبردست سامان ہو سکتا ہے۔ یقیناً صرف یہی بات اگر ذہن میں راسخ یعنی پکی ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو بندہ گناہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے گناہوں کا علاج صفحہ 12 تا 14، 12 تا 14 پر ہے۔ واقعی اگر کوئی اپنے اندر یہ احساس اجاگر کر لے کہ گناہ کرتے وقت میرا پالنے والا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، جھوٹ بولتے وقت فوراً خیال آ جائے کہ میں جھوٹ بول کر بندے کو تو دھوکہ دے رہا ہوں اور یہ بیچارہ مجھے سچا بھی جان رہا ہے مگر اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک پر ہر ایک کی نیت آشکار یعنی ظاہر ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان ما خزائن العرفان صفحہ 866 پر پارہ 24 سورۃ المومن آیت نمبر 19 میں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں یعنی نگاہوں کی خیانت اور چوری نامحرم کو دیکھنا اور ممنوعات پر نظر ڈالنا اللہ پاک کے علم میں ہے۔ نفسیاتی اثر، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا جائے تو انسان کو انسان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مثلا والدین یا اساتذہ کرام کے سامنے گالی دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، مگر افسوس اللہ پاک سے کما حق ہو یعنی جیسا کہ اس کا حق ہے نہیں ڈرتے۔
اگر کوئی روبدار شخص سامنے موجود ہو تو اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ آواز تک نہیں نکلتی، اس سے عاجزی کے ساتھ بولنے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے کاش اللہ پاک کا خوف ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے، ہر وقت اسی کے خوف کا غلبہ رہے، اور ہم جس طرح لوگوں کے سامنے برے کام کرنا پسند نہیں کرتے اسی طرح تنہائی میں بھی بچتے رہیں۔ اے کاش، 100 کروڑ کاش ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ بات راسخ رہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اور یوں ہم اپنے گناہوں کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ شرح کلام رضا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار کے اندر ایک مخصوص انداز میں نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ ان اشعار کا مفہوم ہے، نمبر 1، اے گناہ کرنے والے، تو نے لوگوں سے تو اپنے گناہ چھپا لیے، مگر یہ بھول گیا کہ جس پروردگار کی نافرمانیاں کی ہیں وہ تیرے ان کارناموں سے واقف ہے۔ اب غور کر محشر میں تیرا کیا ہوگا۔ نمبر 2، اے غفلت شیار مجرم، ہوش کر، تیرے سر پر ہر وقت موت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ خدا سے ڈر، گناہوں سے کنارہ کر، اگر تو لاپرواہی سے گناہوں بھری زندگی گزار کر مر گیا تو تیرا کیا بنے گا۔ زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، ہائے نفس، گرم روز و شب گناہوں کا ہی بس بازار ہے۔ مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے، ہر گناہ قصدن کیا ہے، اس کا بھی اقرار ہے۔ بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیکی کی دعوت کے 5 مدنی پھول۔ ایک طویل حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا ان سب میں عبرت کی باتیں تھیں۔ نمبر 1، تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھنے کے باوجود بھی خوش ہوتا ہے۔ نمبر 2، تعجب ہے اس پر جو جہنم کا یقین ہو جانے کے باوجود بھی ہنستا ہے۔ نمبر 3، تعجب ہے اس پر جو تقدیر پر یقین رکھنے کے باوجود بھی دنیا کے لیے خود کو تھکاتا ہے۔ نمبر 4، تعجب ہے اس پر جو دنیا اور اس کی تبدیلیوں کو دیکھتا ہے پھر بھی اس پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 5، تعجب ہے اس پر جسے یقین ہے کہ کل اسے حساب دینا ہے پھر بھی ایک اعمال نہیں کرتا۔ انفرادی کوشش نیکی کی دعوت کی روح ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیکی کی دعوت کی روح انفرادی کوشش ہے۔ جس مسلمان پر نیکی کی دعوت پیش کرنے کے لیے انفرادی کوشش کرنی ہو، اس کے لیے یہ ذہن بنانا چاہیے کہ میں جس سے ملنے لگا ہوں وہ ایک مسلمان ہے۔ مسلمان چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، مگر دولت ایمان سے مشرف ہونے کی وجہ سے اس کا اپنا ایک کام ہے، اور میں نے ملنا بھی اللہ پاک کی دین کی سربلندی اور آخرت کی بہتری کے لیے ہے۔ اس نیت سے میرا ملنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر ان نیتوں کے ساتھ ملاقات کریں گے تو انشاءاللہ الکریم رحمتوں کا نزول ہوگا اور برکتیں ملیں گی۔ ایک خاص مدنی پھول یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس کے عیوب کی ٹٹول میں مت پڑیے، اس کی عقل سے ماورا یعنی اس کی سمجھ میں نہ آئے ایسی بات مت کیجیے، اور گہرے مسائل مت چھیڑیے۔ یا خدا مجھے نرمی دے کہ 15 حروف کی نسبت سے انفرادی کوشش کی 15 نیتیں انفرادی کوشش کرتے ہوئے حسب حال یعنی موقع کی مناسبت سے بے شمار نیتیں کی جا سکتی ہیں، ان میں سے 15 پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک کی رضا کے لیے نیکی کی دعوت دینے کے لیے انفرادی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 2،
سلام و جواب، سلام کے بعد گرم جوشی سے ہاتھ ملاؤں گا۔ نمبر 3، صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھاؤں گا اور پڑھوں گا۔ نمبر 4، چونکہ سامنے والے کے چہرے پر نظریں گاڑ کر گفتگو کرنا سنت نہیں، لہذا حتی الامکان نگاہیں نیچی کیے بات چیت کروں گا۔ نیچی نگاہیں کر کے انفرادی کوشش کرنے سے نیکی کی دعوت کا فائدہ انشاءاللہ الکریم کئی گنا بڑھ جائے گا۔ نمبر 5، سنت پر عمل کی نیت سے مسکرا کر بات کروں گا۔ نمبر 7، سامنے والے کی نفسیات کے مطابق گفتگو شروع کروں گا۔ نمبر 8، گہرے مسائل چھیڑ کر اس کو تشویش میں نہیں ڈالوں گا۔ نمبر 9، بلا ضرورت موجودہ سیاست اور دہشت گردی وغیرہ کے تذکرے نہیں کروں گا۔ نمبر 10 تا 12، سنت پر اجتماع میں شرکت، مدنی قافلے میں سفر اور نیک اعمال پر عمل کرنے کا ذہن دینے کی سعی یعنی کوشش کروں گا۔ نمبر 13، نئے اسلامی بھائی کو ایک دم سے داڑھی رکھنے اور امامہ شریف سجانے کی تلقین کے بجائے نماز کی فضیلت وغیرہ بتاؤں گا۔ ہاں، جس سے بات کر رہے ہیں وہ شیوڈ ہے اور ظن غالب ہے کہ اس کو داڑھی بڑھانے کا کہیں گے تو مان جائے گا، تب تو اس کو داڑھی منڈانے سے منع کرنا واجب ہو جائے گا، مگر عموماً نئے اسلامی بھائی پر ظن غالب ہونا دشوار ہوتا ہے۔ عمل کے جذبے کی کمی کا دور ہے۔ نئے اسلامی بھائی کو داڑھی رکھنے کا اصرار کرنے پر ہو سکتا ہے کہ آئندہ آپ کے سامنے آنے سے ہی کترائے۔ نمبر 14، سامنے والے کا لہجہ اگر ناگوار یا طنز بھرا ہو تو سمجھ جانے کے باوجود اس کا اس پر اظہار کیے بغیر صبر اور نرمی کے ساتھ عاجزانہ انداز میں بات جاری رکھوں گا۔ 15، اگر انفرادی کوشش کا اچھا نتیجہ سامنے آیا تو اللہ پاک کا کرم سمجھوں گا اور شکر الہی بجا لاؤں گا، اور اگر کوئی ناخوشگوار بات پیش آئی تو سامنے والے کو سخت دل وغیرہ سمجھنے کے بجائے اسے اپنے اخلاص کی کمی تصور کروں گا۔ مبلغ کے لیے اہم ترین مدنی پھول، حوصلہ بڑا رکھنا چاہیے۔ ناکامی کی تو کوئی وجہ ہی نہیں، کیونکہ اچھی نیت کی صورت میں نیکی کی دعوت پر مشتمل انفرادی کوشش کرنے والا ثواب آخرت کا حقدار تو ہو ہی گیا۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، کسی بزرگ نے اپنے فرزند کو نصیحت کا مدنی پھول عنایت کرتے ہوئے فرمایا، نیکی کی دعوت دینے والے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صبر کا خوگر یعنی عادی بنائے اور اللہ پاک کی طرف سے نیکی کی دعوت کے ملنے والے ثواب پر یقین رکھے۔ جس کو ثواب کا کامل یقین ہو اس کو اس مبارک کام میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں، بدی سے بچوں اور سب کو بچاؤں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسلسل انفرادی کوشش کا پھل۔ سیالکوٹ پنجاب پاکستان کے ایک شخص کی نیکی کی راہ پر گامزن ہونے سے قبل حالت ناگفتہ بے تھی، سرتاپا گناہوں سے آلود تھے۔ لوگوں سے جھگڑا وغیرہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک علیحدہ گروپ بنا رکھا تھا۔ ان کی بد کلامی اور فحش گوئی سے اسکول کے طلباء، اساتذہ اور ہیڈ ماسٹر وغیرہ سبھی تنگ تھے۔ راہ چلتے بد نگاہی کرنا ان کا معمول تھا۔ نہ صرف عشق مجازی میں گرفتار بلکہ معاذ اللہ ایسی نازیبا حرکات کرتے جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شرعی معلومات سے نابلد یعنی ناواقف ہونے کی وجہ سے اتنا بھی علم نہ تھا کہ فرض غسل کس طرح اترتا ہے۔ رمضان مبارک میں بڑے سے بڑے گناہگار بھی اپنے گناہوں کا سلسلہ ختم کر کے اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، مگر افسوس صد افسوس وہ رمضان مبارک میں بھی بازاروں کی زینت بنے رہتے اور بد نگاہی کے ذریعے اپنے قلب سیاہ کی تسکین کا سامان کرتے۔ عیدیں پارکوں میں اور 12 ربیع الاول شریف کا مبارک دن بازاروں اور مختلف تفریح گاہوں میں گزارتے۔
جب بسنت آتی تو ساری ساری رات اپنے گروپ کے ساتھ بسنت منانے والوں کی طرح زرد لباس میں ملبوس ناچ رنگ کی محافل میں مشغول رہتے۔ اللہ پاک کی یاد سے غفلت کا یہ عالم تھا کہ مہینوں مسجد کا رخ نہ کرتے۔ ان کے والد صاحب ایک نمازی اور پرہیزگار شخص تھے۔ وہ لاکھ پند و نصیحت کرتے مگر ان کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ گناہوں کی نحوست اتنی زیادہ تھی کہ جب کوئی ان کی صحبت اختیار کرتا وہ بھی پے کرے گناہ بن جاتا۔ اپنے انہی کالے کرتوتوں کے سبب وہ سب کی نظروں میں قابل نفرت بن کر رہ گئے تھے۔ آخر کار کایا کچھ اس طرح پلٹی کہ ایک روز مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک عاشق رسول نے انہیں نماز کی دعوت دی۔ انکار کرنے پر انہوں نے اصرار کیا اور ہاتھ پکڑ کر محبت سے مسجد میں لے گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک اسلامی بھائی نے درس شروع کیا، یہ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ درس کے دوران انہوں نے اللہ پاک کی رحمت و مغفرت کے متعلق حکایات سنی تو کچھ حوصلہ ملا۔ درس کے بعد جب اسلامی بھائیوں نے انتہائی محبت بھرے انداز میں نیکی کی دعوت دی تو ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، کیونکہ عقل و شعور کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد زندگی کا یہ پہلا موقع تھا کہ ایسے قابل نفرت شخص کو کسی نے اس قدر محبت سے نوازا تھا۔ ان پر انفرادی کوشش کرنے والے ان کے ہم عمر مبلغ سے انہوں نے گناہوں کا فسانہ بیان کیا تو انہوں نے رحمتوں بھری باتوں کے ذریعے کچھ اس طرح ڈھارس بندھائی کہ ان کا دل مطمئن ہو گیا کہ نہیں، میرے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی۔ ان کی زندگی کا پہلا دن تھا کہ جس میں انہوں نے پہلی بار 5 نمازیں ادا کیں۔ پھر جب سالانہ امتحان کے بعد چھٹیاں ہوئیں تو ان کا یہ معمول بن گیا کہ اس عاشق رسول کے ساتھ صبح مسجد میں جاتے تو تقریباً 12 بجے تک مسائل نماز اور سنتیں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہتا۔ کچھ عرصے بعد شیطان نے ایک چال چلی اور کچھ ایسے نادانوں کی صحبت میسر آئی جنہوں نے ان کو اس مبلغ دعوت اسلامی سے بدظن کر دیا۔ وہ اپنے اس محسن اور خیر خواہ کو اپنا دشمن اور بدخواہ سمجھ بیٹھے اور ایک عاشق رسول کی غیبتیں سننے کے باعث اچھی صحبتیں چھوڑ کر تقریباً 1 سال تک پھر برے دوستوں کی سنگت میں گرفتار رہے اور اس دوران پھر وہی حرکتیں شروع کر دی۔ مگر سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی غلامی مقدر میں لکھ دی گئی تھی، لہذا قسمت نے ایک بار پھر یاوری کی۔ وہ یوں کہ ایک دن وہ فیکٹری سے چھٹی کر کے واپس آ رہے تھے اور حسب عادت پریشان نظری کا شکار، بد نگاہی کی آفت بد میں گرفتار راہ چلتے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے جا رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر سفید لباس میں ملبوس سبز امامہ شریف کا تاج سجائے حیا سے اپنی نگاہوں کو جھکائے اپنی طرف آتے ہوئے ایک عاشق رسول پر پڑی۔ ان کے چہرے پر تقویٰ کا نور دیکھ کر انہیں اپنے گناہوں پر ندامت بھی ہونے لگی۔ ان سے ملاقات کی، وہ نہایت گرم جوشی سے ملے، ان سے تعارف ہوا اور پھر رفتہ رفتہ یہ ان کی صحبت میں رہنے لگے۔ ان اسلامی بھائی کی نمازوں میں استقامت قابل رشک تھی۔ دعوت اسلامی کے بارے میں ان کا حسن ظن اثر نو قائم ہو گیا۔ وہ اسلامی بھائی انہیں بین الاقوامی سنت و بڑے اجتماع میں بھی اپنے ہمراہ لے گئے۔ اجتماع سے واپسی پر ان کے سر پر سفید ٹوپی تھی، بعد میں امامہ شریف بھی سجا لیا اور اس مدنی بہار کو بیان کرتے وقت الحمدللہ الکریم وہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں مدنی قافلہ کورس کر رہے ہیں۔ معترف ہوں گناہ کرنے میں کوئی چھوڑی نہیں کسر آقا، پھنس گیا ہوں گناہ کے دلدل میں ہو کرم شاہ بحر و بر آقا، میں گناہگار ہوں مگر قرباں تیری رحمت کی ہے نظر آقا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے بار بار گناہوں میں پڑنے والا بالآخر دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے راہ راست پر آ ہی گیا۔ یقیناً سارے ہی گناہ قابل ترک ہیں، ان میں کسی قسم کی بھلائی نہیں۔ گناہوں سے بچنے والوں کی پذیرائی اور اپنی عبادتوں کی تعریف سے بچنے کی تلقین پر مبنی قرآنی نیکی کی دعوت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ پارہ 27 سورۃ النجم آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے، تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل تھے تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ وہ عمل ہے جس کا کرنے والا عذاب کا مستحق ہو۔ بہرحال گناہ کی دو قسمیں ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ کبیرہ وہ جس کا عذاب سخت ہو، اور بعض علماء نے فرمایا کہ صغیرہ وہ جس پر وعید نہ ہو، کبیرہ وہ جس پر وعید ہو، اور فواحش وہ جن پر حد ہو۔ آیت مبارکہ کے اس حصے مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے کے تحت فرماتے ہیں کہ اتنا تو کبائر سے بچنے کی برکت سے معاف ہو جاتا ہے۔ اس حصہ آیت بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے کہ تحت فرماتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو نیکیاں کرتے تھے اور اپنے عملوں کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج۔ اس حصہ آیت تو اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ کے تحت فرماتے ہیں، یعنی تفاخراً بطور فخر اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کا خود جاننے والا ہے۔ وہ ان کی ابتدائے ہستی سے آخر ایام، یعنی شروع سے لے کر موت تک کے جملہ احوال جانتا ہے۔ اس آیت میں ریا اور خود نمائی اور خود سرائی کی ممانعت فرمائی گئی، لیکن اگر نعمت الہی کے اعتراف اور اطاعت و عبادت پر مسرت اور اس کے ادائے شکر کے لیے نیکیوں کا ذکر کیا جائے تو جائز ہے۔ اس حصہ آیت وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں کہ تحت فرماتے ہیں، اور اسی کا جاننا کافی، وہی جزا دینے والا ہے۔ دوسروں پر اظہار اور نام و نمود سے کیا فائدہ؟ سب سے پیارے اعمال۔ قبیلہ خثعم کا ایک آدمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، وہ آپ ہی ہیں جو اللہ پاک کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا اللہ پاک کے یہاں سب سے زیادہ پیارا عمل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ پاک پر ایمان لانا۔ عرض کی پھر کون سا؟ ارشاد ہوا صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ عرض کی پھر کون سا؟ ارشاد فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اے کعبہ تیری فضا کتنی اچھی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بے شک افضل و اہم ترین عمل ایمان ہے، اور تمام نیک اعمال کے اخروی فوائد بھی ایمان پر خاتمے کے ساتھ ہی مشروط ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، انما الاعمال بالخواتیم،
یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یقیناً جو مسلمان ہے وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ مسلمان کی فضیلت کے بھی کیا کہنے، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تو خود اور تیری فضا کتنی اچھی ہے، تو کس قدر عظمت والا ہے، اور تیری حرمت یعنی عزت کیسی عظیم ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ پاک کے نزدیک مومن کی جان و مال اور اس سے اچھا گمان رکھنے کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ جو بدقسمت ایمان کی دولت سے محروم ہے اس کو آخرت میں کسی قسم کی بھلائی اور راحت نہیں ملے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں عذاب پاتا رہے گا۔ جہنم کی کیفیت سنیے اور لرزیے، چنانچہ جہنم کی دل ہلا دینے والی کیفیت۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال، جلد اول 853 صفحات 97 تا 98 پر ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ مشہور تابعی بزرگ سے ارشاد فرمایا، اے کعب رضی اللہ عنہ ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سنائیے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے عرض کی، یا امیر المؤمنین، اگر آپ رضی اللہ عنہ قیامت کے دن 70 انبیاء کرام علیہم السلام کے اعمال لے کر آئیں تب بھی محشر کے احوال دیکھ کر انہیں بہت ہی کم جاننے لگیں گے۔ یہ سن کر امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر جب رقت میں افاقہ ہوا یعنی کمی آئی تو ارشاد فرمایا، اے کعب رضی اللہ عنہ مزید سنائیے۔ عرض کی، یا امیر المؤمنین، اگر جہنم میں بیل کے نتھنے یعنی بیل کی ناک کے سوراخ جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بہہ جائے۔ اس پر امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے رقت کے سبب کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر جب افاقہ ہوا یعنی کمی ہوئی تو ارشاد فرمایا، اے کعب رضی اللہ عنہ اور سنائیے۔ عرض کی، یا امیر المومنین، قیامت کے دن جہنم اس طرح گرجے گی کہ کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل ایسا نہ ہوگا جو گھٹنوں کے بل گر کر یہ نہ کہے، رب نفسی نفسی، یعنی اے میرے رب کریم میں تجھ سے اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے مزید بتایا، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ پاک اولین و آخرین یعنی سب اگلوں پچھلوں کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا، پھر فرشتے نازل ہو کر صفے بنائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل جہنم کو لے آؤ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کو اس طرح لے کر آئیں گے کہ اس کی 70,000 لگاموں کو کھینچا جا رہا ہوگا۔ پھر جب جہنم مخلوق سے 100 برس کی راہ کے فاصلے پر رہ جائے گی تو اس زور سے گرجے گی کہ جس سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے۔ پھر جب دوبارہ گرجے گی تو ہر مقرب فرشتہ اور نبی مرسل گھٹنوں کے بل گر جائے گا۔ پھر جب تیسری مرتبہ گرجے گی تو لوگوں کے دل گلے تک پہنچ جائیں گے اور عقلیں گھبرا جائیں گی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عرض کریں گے، یا الہی میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے سے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض گزار ہوں گے، یا الہی میں اپنی مناجات کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام عرض کریں گے، یا الہی تو نے مجھے جو عزت دی ہے اس کے صدقے میں صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ اس مریم رضی اللہ عنہا کے لیے بھی سوال نہیں کرتا جس نے مجھے جنا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے جہنم کی ہولناکیوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس روایت میں
انبیاء کرام علیہم السلام کے مقام خوف کا بھی بیان ہے، مگر یاد رہے کہ یہ حضرات معصوم ہیں، اور روایت میں بیان کردہ صورتحال قیامت کے بعض اوقات میں ہوگی، ورنہ انہیں محشر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ اللہ پاک کی عنایت سے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے اور خود بلند ترین مقامات پر جلوہ فرما ہوں گے۔ مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، ہو مجھ ناتواں پر کرم یا الہی، جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ، کرم بہر شاہ امم یا الہی، تو عطار کو بے سبب بخش مولا، کرم کر کرم کر کرم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، اللہ پاک تمہارے ذریعے کسی شخص کو راہ راست پر لے آئے تو یہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔